اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ تمام احباب سب جانتے ہیں کہ شمس تفہیم اسلام کا آج چوتھا پروگرام ہے اور موسم بھی الحمدللہ کچھ خوشگوار ہو چکی ہے، لیکن سخت موسم میں بھی آپ نے سماعت کی اور آئے. الحمدللہ موسم بہتر ہے، اگرچہ تعمیرات کی وجہ سے کچھ مشکلات ہیں جو آپ محسوس کر رہے ہیں. آج کے ہمارے اس پروگرام کا عنوان اسلام میں جہاد کا تصور. جہاد کا مطلب کیا ہے، جہاد کہاں ہوتا ہے، کس کے حکم پر ہوتا ہے، اور جہاد کہاں کہاں کرنا چاہیے. جہاد ابتدائی ہوتا ہے، جہاد دفاعی ہوتا ہے. ایک دفعہ کسی کے اوپر آپ ابتدائی جہاد یعنی کسی کے اوپر حملہ کر دیں. دفاعی جہاد مطلب کوئی آپ کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، اس کا دفاع کر رہے ہیں. یہ جہاد کے اقسام ہیں اور اس کے ساتھ جو اور مربوط مفاہیم ہیں ان کے اوپر گفتگو ہوگی. اور اسلام میں جہاد کے تصور کے موضوع پہ ہم نے زحمت دی ہے حجت الاسلام والمسلمین قبلہ مولانا رضا محمد سعیدی جو مرکز تحقیقات و تبلیغات اسلامی جامع شوروں کے مدرس ہیں. وہ آپ کو اس عنوان کے اوپر کتاب اور لیکچر دیں گے. اور اس کے ساتھ آج کے محفل کے اور آج کے اس پروگرام کے مہمان خاص ملک کے نامور اور خدمت اور خادم شخصیت ملت کے لیے ہمیشہ کافی امور میں خدمات انجام دے چکے ہیں اور ایک فعال اور متحرک شخصیت ہے. محترم سے صغیرہ عبد رضوی جو اسٹیٹ لائف انشورنس کے دونوں ہیڈ ہیں، وہ آج کے مہمان خاص ہیں، ان کو بھی شکر گزار ہیں. اور میں اس سے پہلے کہ اس موضوع کے اوپر قبلہ سعیدی صاحب کو گفتگو کے لیے دعوت دوں، آپ سب سے گزارش کروں گا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. اگر زحمت نہ ہو تو اچھا ہے تاکہ بعد والے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام ان الجہاد باب من ابواب الجنہ فتحه الله لخاصة اولیائه. شکر گزار ہوں برادر بزرگ حضرت حجت الاسلام مولانا سجادی صاحب کا کہ اس ماہ مبارک رمضان میں یہ توفیق کی آپ مومنین اور برادران کی زیارت سے مشرف ہو رہا ہے. دعا ہے کہ پروردگار متعال ہماری اور آپ کی یہ عبادات اطاعات اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ
حقیقی معنی میں ہمیں انسان بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ موضوع جو مجھے برادر نے دیا جہاد، کیا ہے جہاد؟ اس کو کہتے ہیں جہاد، مفہوم جہاد کیا ہے، کون کر سکتا ہے جہاد، کس کے ساتھ ہو سکتا ہے جہاد، اس کے ضمن میں کچھ عرائضہ پر آپ برادران کی خدمت میں عرض کروں گا، اور ایک سمجھی کی کلاس ہے، ایک آپ کے ساتھ میں گفتگو کر رہا ہوں، میری باتیں آپ سنیے گا، سمجھیے گا۔ سب سے پہلے جب ہم دین کو تقسیم کرتے ہیں تو دو حصے ہیں، ایک وہ دینی دستورات ہیں کہ جن کا تعلق عقیدے سے ہے، اور دوسرا وہ کہ جس کا تعلق عمل سے ہے، ایک عقیدہ ہے۔ اب یہ بحث آتی ہے کہ عقیدہ قیمتی ہے یا عمل قیمتی ہے، ضروری کیا ہے، آیا عقیدہ ضروری ہے عمل نہیں، یا صرف عمل ہو عقیدہ کا ایسا بھی ہو؟ جی نہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں۔ آپ کے اعمال سے ظاہر ہوگا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، اور جو آپ کا عقیدہ ہے وہ آپ کو عقیدہ مجبور کرے گا کہ اب یہ کام کریں۔ اگر عقیدہ نہیں ہے تو عمل ایسے ہی ہے، اور اگر عمل نہیں ہے تو عقیدہ یعنی نہیں ہے وہ عقیدہ آپ کے پاس۔ جب یہ عقیدہ اور عمل یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، پھر آتے ہیں عمل کی طرف، تو عمل دو قسموں کے ہیں، ایک وہ اعمال ہیں جو فردی عمل ہیں، اور ایک وہ اعمال ہیں جو اجتماعی اور معاشرتی اعمال ہیں۔ دین اسلام نے احکام کو پھر دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، اعمال کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی انفرادی حیثیت سے کام انجام دیتے ہیں، آپ کے کام کے ظاہری اثرات معاشرے پہ نہیں پڑتے، اور اگر انجام نہیں دیتے تو ظاہری طریقے سے معاشرے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ مثال نماز ہے، اگر آپ نماز پڑھیں تو ظاہری طریقے سے، غور کیجیے گا، ظاہری، میں بار بار اس پہ اہمیت دے رہا ہوں، ظاہری طریقے سے معاشرے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو کوئی نقصان نہیں، اور پڑھتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ویسے اثرات ہیں۔ لیکن کچھ احکام اس قسم کے ہیں جو ان احکام کے اثرات معاشرے پہ پڑتے ہیں۔ مثلا زکوٰۃ ہے، اگر آپ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو اس کے اثرات معاشرے پہ پڑیں گے، اور اگر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس کے بھی اثرات معاشرے پہ پڑتے ہیں۔ یہی صدقہ ہے، صدقہ یہی ہے، یہ جو آئینہ معصومی نے صدقے کی تاکید کی ہے، نہ فقط صدقہ یہ کہ آپ دن میں 5-10 روپے نکالیں، یہ صدقہ، یہ ان صدقات کے مصادیق میں سے ایک مثال ہے، یہ ان موارد میں سے ایک مورد ہے، یہ ایک صدقہ۔ ورنہ صدقہ جو ہے وہ زکوٰۃ و خمس اور جتنے بھی اخراجات ہیں ان تمام کے وہ صدقہ اس کو شامل حال ہے۔ اب یہاں بھی سوال ہوتا ہے کہ کیا اسلام دین انفرادی ہے یا اجتماعی ہے، معاشرتی دین ہے یا انفرادی ہے؟ ایک مطلب یہ ہے کہ سب میں اپنے کونے میں بیٹھا رہا ہوں، گھر کے کونے میں نمازیں پڑھتا رہوں، روزے رکھتا رہوں، معاشرے کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہ ہو۔ ایک مطلب یہ نظریہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو۔ مشہد مقدس میں ایک صاحب ہیں، ان کی قبر ہے، لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، ان کا نظریہ کچھ عجیب و غریب تھا، اور 24 گھنٹے تسبیح پڑھا کرتے تھے، 24 گھنٹے تسبیح۔ انہیں کہا گیا کہ امام حسین قتل ہو گئے، تو یہ کہنے لگے کہ اس قوم کا حشر کیا ہوگا؟
کہ جو فرزند زہرا کے قتل میں بھی خاموش تھے. یہ کہہ کے کہنے لگا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، میں نے غلط بات کر دی ہے. اس بجائے اس کے کہ میں یہ کام کہتا، میں یہ جملے بتاتا، میں یہ جملے کہتا، میں اس جگہ پہ تسبیح پڑھتا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر کہتا ہے. ان کے ہاں دین کا تصور فقط یہ ہے کہ آپ کونے میں بیٹھ جائیں، مصلی بچھائیں، نماز پڑھیں، عبادات کریں، معاشرے کے ساتھ آپ کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. اب آئیں اسلام کا مطالعہ کریں کہ اسلام ہے کیا. اگر آپ قرآن مجید میں غور کریں اور فکر کریں، آپ یہ دیکھیں گے کہ اکثر موارد پہ اقیم الصلاۃ کے بعد آتو الزکوٰۃ کا دستور ہے. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو. یہ کیوں دو احکام آپس میں ملے ہوئے ہیں؟ اقیم الصلاۃ آپ فرد کی اصلاح کرتا ہے، آپ خود ٹھیک بنیں، اور آتو الزکوٰۃ اشارہ ہے کہ آپ کے زکوٰۃ دینے سے معاشرہ ٹھیک ہوگا. غور کریں یا نہیں؟ اب یہی ہے کہ اسلام ایسا دین ہے کہ جو فرد کے ساتھ معاشرے کی اصلاح بھی کرتا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے یہاں پہ ایک قصہ، مولا متقیان ایک مرتبہ گئے مسجد میں تو دیکھا کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن مجید کھولے عبادات کر رہے ہیں. مولا نے سوال کیا من ہؤلاء، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا ہؤلاء الزہاد، یہ صاحب بندے ہیں. مولا نے فرمایا کہ یہ کیا کام کرتے ہیں؟ وہاں پہ لوگوں نے کہا کہ مولا یہ بیٹھے ہوئے ہیں، عبادات کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں. مولا نے فرمایا ان کے بچے کہاں ہیں، ان کی فیملی کہاں ہے؟ تو ان کی ضروریات، کھانا پینا، بچوں کی تربیت، یہ کس کے ذمہ ہے؟ تاکہ کھانا پینا تو پڑوس والے رحم آئے تو وہ کھانا بھیج دیتے ہیں. ہمارے یہاں معاشرے میں بھی تقریباً یہی گند ہے کہ ایسا لوگ جو معاشرے کا کسی کام کرنا ہو کونے میں بیٹھا ہوا ہو، اللہ اللہ کی رٹ لگائے. ہم کہتے ہیں کہ بڑا زاہد ہے، دعا کے لیے بھی اس کے ہاں جائیں گے، تعویذ کے لیے بھی اس کے ہاں جائیں گے، تمام کاموں کے لیے بھی اس کے ہاں جائیں گے. یہی وہ فکر تھی جو اس ٹائم پہ لوگوں کے پاس بھی تھی. اس ٹائم والے لوگ تو کہہ رہے تھے کہ یہ زاہد ہیں، لیکن امیر المؤمنین کیا کہتے ہیں، اچانک تلوار نکالی اور فرمایا اخرجوہم، انہیں نکالو مسجد سے، یہ تمہارے نزدیک تو یہ زاہد ہیں، انہم کلاب، علی فرماتے یہ انسان نہیں، یہ کتے ہیں، انہیں مسجد سے نکالے، مسجد کا تقدس یہ خراب کر رہے تھے. یعنی دین یہ ہے جو فرد کے ساتھ معاشرے کی اصلاح کی طرف کی توجہ کرتا ہے. یہ تمہید میں نے باندھی اسی وجہ سے کہ جہاد کیا ہے. جہاد، ایک تو جہاد کی معنی کیا ہے، چلیے یہ سمجھیے کہ جہاد دین کا وہ دستور ہے کہ تمام احکام جتنے بھی ہیں یہ سب کسی جہاد کی مرہون منت ہیں. اگر جہاد ہے تو آپ کی نماز بھی زندہ ہے، جہاد ہے تو آپ کا روزہ بھی زندہ ہے، جہاد ہے تو یہ آپ کے تمام احکام زندہ ہیں، اور اگر جہاد کو مائنس کر دیں تو یہ تمام احکام ختم ہو جاتے ہیں. جہاد کیا ہے؟ چلے آئیے معنی جہاد. یہ آپ جو کہتے ہیں جن کو جو کوشش کرنا، جہاد وہیں سے نکلا ہے. جہاد کی لغوی معنی ڈکشنری کے اعتبار سے کوشش کرنا ہے. اور شریعت میں کیا معنی ہے؟ شریعت میں کسی مقصد کے حاصل کے لیے، اور کون سا مقصد ہے؟ مقصد کے حصول کے لیے، کہ جو مقصد کے حصول کے لیے اپنی پوری توانائی جو بھی ہے اسے خرچ کرنا. توجہ کیجیے گا، جہاد یہ ہے. اب ایک مرتبہ یہ ہے کہ اسلحہ لے کے ایک مقصد ہے، وہ مقصد میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. یہ سمجھیے کہ جہاد کے بارے میں جو میں نے امیر المؤمنین کا وہ جملہ نہج البلاغہ میں جو فرماتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. فرماتے ہیں مولا کائنات ان الجہاد باب من ابواب الجنہ،
جہاد جہیز کے دروازے میں سے ایک دروازہ ہے. فتح اللہ لخاصۃ اولیاء، اس دروازے کو خدا نے کھولا ہے ہر ایک کے لیے نہیں، مخصوص افراد کے لیے. اور وہ بھی جملہ جو فرمایا امیر المومنین نے خاصت اولیاء ہے، اپنے جو ولی مخصوص اولیاء ہیں ان کے لیے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جہاد کا دروازہ کھولا گیا ہے. جب یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی، اب میں تھوڑا سا آپ کو علم فقہ میں لے کے جاتا ہوں، اس کے بعد پھر آتا ہوں جہاد کی حقیقت کی طرف. دیکھیے جہاد دو قسموں کے ہیں. پہلی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آیا اسلام صلح کا مذہب ہے یا لڑائی کا؟ آپ یہاں عقل کیا کہتی ہے کہ کسی سے صلح کریں یہ بہتر یا لڑائی کریں یہ بہتر؟ جی صلح کریں؟ جی نہیں. اسلام نہ یہ کہتا ہے کہ ہمیشہ صلح کرو اور یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ ہمیشہ لڑائی کرو. یہ کیوں کہتا ہے؟ اس لیے اسلام دیکھتا ہے دشمن کی سازش کو کہ دشمن کی سازش کیا ہے، اور جو دشمن کی سازش ہے اس دشمن کا مقابلہ اسی طریقے سے کیا جائے کہ جس طریقے سے وہ دشمن اپنی سازش کر رہا ہے. اگر دشمن کی یہ سازش ہے تو ایسا کام کرو کہ اس کے ساتھ صلح کر کے بھی کام کرے لو، اور اگر دشمن کی یہ سازش ہے تو 72 کا لشکر نکال کے بھی مقابلہ کرو. اگر دشمن یہ چاہتا ہے کہ لڑائی کی جائے تو خیبر احد بدر حنین میں مرحب انصر کو قتل کرو، لیکن اگر پھر دشمن کی دوسری سازش آتی ہے تو وہی فرد 25 برس تک خاموش ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ دشمن کی سازشوں کو دیکھتے ہیں کہ دشمن اب کس راہ پہ چلتا ہے تاکہ ہم بھی اسی راہ پہ چلیں. یہ نہ کہیے گا کہ اسلام ہمیشہ صلح کو اہمیت دیتا ہے. اگرچہ اسلام میں اسلام کی معنی صلح ہے، اسلام کی حقیقت وہ تسلیم سے نکلا ہے، اسلام تو یہی کہتا ہے، لیکن کبھی کبھار وہ دشمن کے وجہ سے اسلام اپنی اسی سلامتی سے ہٹ کے مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی اور کام کرے جو حقیقت اس میں بھی سلامتی ہوتی ہے لیکن لوگ سمجھ نہیں سکتے ہیں. اب آئیے میں اس فقہ میں جو میں نے عرض کیا کہ لے کے جاؤں. جہاد کی دو قسمیں ہیں. ایک جہاد، اس جہاد کو کہا جاتا ہے جہاد ابتدائی. جہاد ابتدائی کیا ہے؟ کفار مشرکین کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ جا کے ان کے اوپر حملہ کرے، اسلام قبول کرو ورنہ آپ تمہیں مار دیں گے، اسلام قبول کرو ورنہ ماریں گے. یہ ہے جہاد ابتدائی. آپ کہیں گے کتنا یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ کون سا اسلام ہے؟ اس میں تو آپ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، یہ زبردستی ہے. ادھر سے آپ کہتے ہو لا اکراہ فی الدین کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، ادھر سے آپ اپنے نظریے کو منوانے کے لیے مجبور کریں. ذرا غور کیجیے گا، یہ چیز آپ سمجھ جائیں آپ کو بہت ساری چیزوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے. کسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، کسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ حملہ آور اسلامی لشکر ہو، یہ کسی کے پاس بھی اس کا اختیار نہیں ہے مسلمان کے پاس کہ وہ جا کے حملہ کرے. یہ اختیار فقط اور فقط امام معصوم اور نبی کے پاس ہے کہ وہ جا کے حملہ کرے. آپ کہیں گے بات تو وہی ہو گئی، لفظ کو آپ نے گھما پھرا کے ایسے کر دیا، بات تو وہی ہو گئی. ذرا پھر توجہ دیجیے. اب چونکہ نبی اور امام وہ مصلحت سمجھتے ہیں، کون سی مصلحت ہے؟ میں یہاں پہ ایک اور جہاد کے جسے بغاوت کا نام بھی دیا جاتا ہے، ذرا توجہ کیجیے گا. اس پہ جب یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی تو پھر وہ جہاد ابتدائی کا تصور اور وہ جہاد ابتدائی کیسے کی جاتی ہے اور امام کیوں اس چیز کا حکم دیتا ہے یہ بھی آپ سمجھ جائیں گے. ذرا بہت ہی توجہ کیجیے گا. امیر المومنین
حاکم وقت ہیں. امیر المومنین کے لیے 4.5 برس کی جو حکومت ہے اس میں بہت سارے امیر المومنین کے لیے مسائل پیش کیے ہیں, مسائل کھڑے ہوئے ہیں. من جملہ مسائل میں سے ایک جو مسئلہ ہے وہ خوارج کا ہے. خوارج, یہ خوارج کیا ہے؟ یہ خارجی, یہ کیا ہے؟ خوارج اب امیر المومنین کے ایک محفل میں بیٹھنے والے ہیں, امیر المومنین کے عقیدت مند ہیں, نام ان کا ابن عباس ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جاؤ ان خوارج کو جا کے قتل کرو. ابن عباس گئے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ زبانی مرید علی بننا تو آسان ہے, عملی مرید بننا بہت مشکل ہے. زبانی مرید پڑھتا ہے, نعرے والے تو میں بھی ہوں, آپ بھی ہوں گے. نعرہ حیدری لگا کہ ہم نے یہ علی کا دیا, علی علیہ السلام کی لائن میں آ گئے, لیکن وہ کام علی کا. دیکھیے یہ ابن عباس ہے جو امیر المومنین کے ساتھ بیٹھتے ہیں. جب امیر المومنین نے فرمایا کہ جاؤ انہیں جا کے قتل کرو, دستور دیا کہ جاؤ انہیں مارو, ابن عباس گئے, دیکھا, واپس آ گئے. امیر المومنین نے پوچھا کہ کتنوں کو مار کے آئے ہیں؟ ایک کو بھی نہیں, میں تو ڈر گئی ہوں کہ آپ جیسا بنتا, آپ جیسا امام ان کو مارنے کے لیے دستور دے رہا. کوئی کیا ہوا ہے؟ تو میں جب گیا تو وہ تو کچھ رکوع میں تھے, کچھ سجود میں تھے, کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے, کوئی عبادتیں کر رہے تھے. داڑیاں ان کی بڑی لمبی تھی, چہروں پہ خود امیر المومنین نہج البلاغہ ہے, آپ جا کے پڑھیے. مولا کائنات فرماتے ہیں ان کی چہروں کی حالت یہ تھی, ان کی پیشانی کی حالت یہ تھی کہ اونٹ کے گھٹنوں کی طرح ان کی پیشانیاں تھیں. کثرت سجدہ کی وجہ سے ان کی پیشانیاں زخمی ہو چکی تھیں. آپ نے ان کو قتل کرنے کے لیے کہا ہے کہ میں ان کو جا کے میں ماروں, قتل کروں. امام معصوم نے دستور دیا ہے, امام معصوم ہی راز سمجھ سکتے ہیں. امیر المومنین کہتے ہیں کہ اچھی کہ میں جاتا ہوں. گئے پہلے نصیحتیں کی کہ تم جو نعرہ لگاتے ہو یہ کوئی مناسب نہیں ہے. اچھا ان کا نعرہ کیا تھا؟ ان کا نعرہ یہ تھا ان الحکم الا اللہ, ہمارے اوپر حکم اگر ہوگا تو فقط خدا کا ہوگا. کیا یہ ان کا کوئی غلط نعرہ تھا؟ نعرہ بھی بہت اچھا تھا. نعرہ یہ لگاتے ہیں کہ ہمارا حاکم فقط خدا ہوگا, اور امیر المومنین ابن عباس سے کہتے ہیں کہ جا کے انہیں قتل کرو. نعرہ بھی بہت اچھا ہے, پھر علی کیوں قتل کرتے ہیں؟ یہ عام انسان اس چیز کو درک نہیں کر سکتا ہے, سمجھ نہیں سکتا ہے. امیر المومنین سے جب یہ سوال کیا گیا کہ مولا آپ یہ کیا کر رہے ہیں, اور نعرہ تو بہت اچھا لگاتے ہیں, تو مولا کائنات نے فرمایا کلمۃ حق ویراد بہا الباطل, جملہ تو بہت اچھا ہے لیکن جملے کے پیچھے جو ان کی نیتیں ہیں وہ نیتیں بہت خراب ہیں. اب نیتیں کون سمجھ سکتا ہے؟ یا تو نبی سمجھ سکتا ہے یا امام معصوم سمجھ سکتا ہے. اب کیونکہ نیت نبی اور امام معصوم سمجھ سکتا ہے, اس لیے جہاد ابتدائی کا دستور بھی وہی دے سکتے ہیں, آپ سے اور میرے اوپر واجب نہیں ہے. توجہ کریں آپ, جہاد ابتدائی کا دستور بھی. اس کے بعد امیر المومنین نے انہیں نصیحتیں کی. اب وہ جو آ گئے نصیحتوں میں, ان نے یہ بدبخت ابن ملجم لکھا, اور وہ دوسرے جو ان کے بڑے گرو جو ہے وہ نہیں آئے. امیر المومنین نے انہیں قتل کیا, اور وہی جو نمازی تھے, یہی جو قرآن کے قاری تھے, یہی جو رکوع و سجود میں تھے, امیر المومنین نے انہیں قتل کیا. اور لوگ لڑز رہے تھے کہ علی بن ابی طالب یہ کیا کر رہے ہیں. اب وہ جب آئے واپس امیر المومنین تو یہی ابن عباس والے وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ مولا آج تو آپ کی تلوار بہت زبردست چل رہی تھی. تو امیر المومنین نے ایک جملہ کہا کہ ان کا علاج اس قتل کے علاوہ اور کوئی تھا ہی نہیں. ان کا علاج وہ تشریح جو کی نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے, مولا فرماتے ہیں کہ یہ پاگل کتے کی طرح ہو گئے تھے. یہ پاگل کتے جو ہوتے ہیں نا,
یہ پاگل کتے کی طرح ہو گئے تھے. ان کا لعاب جب کسی کو بھی لگتا ہے تو وہ بھی پاگل ہو جاتا ہے, اس کا لعاب کسی اور کو لگے گا وہ بھی پاگل ہو جائے گا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر ان کو قتل نہ کیا جاتا تو یہ دنیا کو, معاشرے کو پاگل کرتے, اس وجہ سے واجب تھا کہ ان کو قتل کیا جائے. بس تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ رہی تھی, علی کی آنکھ دیکھ گئی, اسی وجہ سے اس کو قتل کیا ہے. محمد والے محمد صلوات. اور کیا آپ نے جہاد ابتدائی کا دستور یا نبی دے سکتا ہے یا امام. یا دیکھیں آپ جنگ بدر جب ہوئی تو وہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جاؤ ان کے ساتھ جا کے مقابلہ کرو, اور ابو سفیان کا لشکر آ رہا ہے شام سے, وہ لشکر آ رہا ہے تو اس لشکر کے مقابلے میں جا کے تم کھڑے ہو جاؤ اور ان کے ساتھ جا کے مقابلہ کرو. اب وہ جنگ میں بھی آپ جائیں. توجہ کیجیے گا کہ جب آپ جنگ کے راز کو سمجھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ پیغمبر اکرم نے یہ کیوں دستور دیا تھا. اس لیے کہ یہ حقیقتاً وہ ری ایکشن اور رد عمل تھا. ایک چیز یہ ہے, ایک چیز کہ جس کی وجہ سے امام معصوم دستور دے سکتا ہے, جنگ جہاد ابتدائی کہا جاتا ہے اسے. نمبر 2 یہاں اور توجہ کیجیے گا, دوسری بات یہ ہے جہاد ابتدائی وہاں پہ ہے کہ ایک بت پرست ہیں. توجہ کیجیے گا, بت پرست ہیں, وہاں پہ بھی امام دستور دے سکتا ہے کہ جاؤ ان کے ساتھ جا کے مقابلہ کرو, انہیں مارو. آپ کہیں گے کہ اس دنیا میں ایک تو ہمارے معاشرے میں ایک جملہ بہت ہی مقبول جملہ ہے کہ اپنے مذہب کو چھوڑو نہیں, کسی دوسرے کے مذہب کو چھوڑو نہیں. اور اقوام متحدہ اور UNO میں بھی مذاہب کے عنوان پہ جب سیمینار ہوا تو وہاں پہ ایک قرارداد متفقہ طریقے سے, اور اسی میں بھی یہ جملے لکھے گئے کہ اپنے مذہب کو چھوڑو نہیں اور کسی اور کے مذہب کو چھیڑو نہیں. ہمارے ایک بہت ہی بڑے مفکر انہوں نے ان پہ اعتراض کیا کہ یہ غلط نظریہ ہے کہ اپنے مذہب کو چھوڑو نہیں, کسی اور کے مذہب کو چھیڑو نہیں, یہ غلط جملہ ہے. یا آپ کی خدمت میں بھی میں عرض کروں, جہاد ابتدائی کا تصور, جہاد کا دستور نبی اور امام دیتا ہے بت پرستی کے خلاف. کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام میں آزادی ہے. غور کیجیے گا, آزادی ہے. آزادی کا مفہوم کیا ہے؟ ہر ایک کو اپنے مذہب کے اوپر کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. یہ کیا کرتے ہو آپ کے مجبوراً کسی کو جبر کر کے کسی کو اپنی طرف کھینچتے ہو, یہ کہاں کی آزادی؟ یہ تو آزادی سے منافات یہ چیزیں رکھتی ہیں. ہمارے اس عالم دین نے مفکر نے فرمایا کہ دیکھیے اگر آپ توجہ میری طرف کریں, آپ سے یہ کہا جائے کہ اپنے آپ کے ساتھ کام رکھو, اپنے آپ کے ساتھ, کسی دوسرے کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق ہی نہ ہو, اور آپ جا رہے ہیں بازار میں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص کنویں میں گر رہا ہے, آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ بچائیں گے. آپ سے یہ کہا گیا کہ اپنے آپ کے ساتھ کام رکھو, کسی دوسرے کے ساتھ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کسی اور کو کیوں اپنی طرف؟ اس لیے کہ آپ کے اندر جو ایک عقل ہے, شعور ہے, فکر ہے, ضمیر ہے, یہ آپ کو متوجہ کرتی ہے, واجب کرتی ہے کہ آپ کے اوپر واجب اور لازم اور ضروری ہے کہ انسانیت کے ناطے آپ اس کو بچائیں. اگر آپ نہیں بچائیں گے یہ آپ کی انسانیت کی توہین ہوگی, اور آپ کا ضمیر آپ کو چین سے بیٹھنے کی اجازت نہیں دے گا کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک بندہ گر رہا تھا کنویں میں, ایک بچہ گائے
کہا گیا تھا کہ اپنے کام کے ساتھ کام رکھو، تو کتنی جانیں آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی وہ جانیں کتنی ختم ہو گئی ہے. یہی چیز ہے اسلام بھی. اسلام کہتا ہے کہ مقدس مذہب ہے، ان کا احترام کرو. بت پرستی کوئی مذہب نہیں، یہ ایک افسانہ ہے. بت پرستی ایک افسانہ، کچھ چیز نہیں ہے یہ. اور دنیا کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ جا رہے ہیں. شرک حقیقت سے کوئی اس کا تعلق ہی نہیں ہے. اس لیے آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ پہلے انہیں سمجھو کہ یہ دونوں غلط حرکتیں ہیں. اگر آپ خاموش ہو کے بیٹھ گئے کہ جی میرا کیا جائے، اور میں تو یہ کہوں کہ اپنا مذہب چھوڑو نہیں، کسی کے مذہب کو چھوڑو نہیں، آپ کی اس خاموشی کی وجہ سے وہ گمراہی میں جا رہے ہیں. آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ انہیں اس گمراہی سے نجات دیں. اور اگر نہیں کر سکتے تو آپ کی انسانیت آپ کے اندر میں آپ کو سکون سے بیٹھنے کی اجازت نہیں دے گی. کیونکہ نبی اور امام اس انسانیت کے حامی ہیں، وہ ان کاموں سے روکتے ہیں ان مشرکین اور بت پرستین کو کہ وہ ان کے اوپر حملہ بھی کر کے وہ ان چیزوں سے نجات دلا سکتے. جس طریقے سے ایک بندہ اگر کینسر کا مریض ہو جائے تو اب اس کو علاج کرنے کے لیے کئی اہمیتیں دیتے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے. اسی طریقے سے اگر پورا معاشرہ کینسر کا روحانی مریض بن جائے تو انبیاء اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام انہیں نجات دیتے ہیں، چاہے وہ کون سا بھی طریقہ ہو، اسی انداز سے انہیں نجات دلا سکتے ہیں. اور کریں یا نہیں؟ یہ ہے کہ ابتدائی جہاد وہ اس دور میں نہیں ہے. جب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ظہور فرمائیں گے پھر وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام دستور دیں گے. ابتدائی جہاد لیکن راز یہ ہے. اور انبیاء بھی ائمہ بھی، میں نے مثال آپ کی خدمت میں عرض کی کہ یہ ہے وہ ابتدائی جہاد. ایک اور جہاد ہے کہ جس میں جہاد کا آپ نام تو دے سکتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ دفاع ہے. وہ کیا ہے؟ دفاع ہے. آپ کے اوپر حملہ ہوا ہے. آپ کے اوپر کیا مطلب؟ آپ کے اوپر اب یہاں پہ میں کچھ مثالیں دیتا ہوں. ایک مرتبہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی چور آیا، ڈاکہ، جہاں پہ آ کے وہ آپ کے گھر پہ آ کے حملہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب آپ کو جب سب نکالے ہمیں دو. یہ دفاع ہے. البتہ یہ شخصی دفاع ہے. غور کیجیے گا، شخصی یعنی وہ آپ کا نقصان کر رہا ہے، ابھی آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ اس کے ساتھ مقابلہ کریں. ایک یہ ہے اسلامی ملک پہ حملہ ہوا ہے. اسلامی ملک. اب وہ جو حملہ ہوا وہ کیوں حملہ ہوا ہے؟ حملے کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ ایک مرتبہ یہ ہے کہ اسلامی ملک پہ حملہ ہوا ہے اسلام کی وجہ سے، یا اسلامی جو منافع ہیں ان کی وجہ سے. تو اب ان کے مقابلے کے لیے جو عرض کروں کہ ان کا مقابلہ کرنا واجب ہے، ان کفار کے ساتھ مقابلہ کرنا واجب ہے. تو یہ واجب کہاں کون دے سکتا ہے اس کا حکم؟ اس کا حکم نبی بھی دے سکتا ہے، امام بھی دے سکتا ہے، مرجع اور مجتہد بھی دستور دے سکتا ہے. فرض کریں بحرین میں تشیع پہ ظلم ہو رہا ہے، بہت سارے نونہال یتیم ہو گئے ہیں، بہت ساری مسجدوں کو، امام بارگاہوں کو شہید کر دیا گیا ہے، بہت ساری جوان بچیاں سعودی اور دوسرے اس قسم کے جو وہاں پہ فوجی ہیں ان کی دہشت کی وجہ سے ان کی عصمت رضا ہو چکی ہے. اب کیا کیا جائے؟ ایک اسلامی ملک، ایک نظریاتی ملک ہے، لیکن ایک مخصوص گروپ پہ حملہ ہوا ہے. حملہ کرنے والا کون ہے؟ تو اس کا مقابلہ کرا سکتے ہیں مرجع اور مجتہد. وہ فتویٰ دے سکتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں کھڑا ہو جائیں اور ان کے ساتھ مقابلہ کریں. اس کو جہاد کہا جائے گا. البتہ جہاد کا نام جو ہے وہ ایسے ہی ہے، ورنہ حقیقت یہ دفاع ہے.
کہ ظالموں نے حملہ کیا اس کو دفاع کر رہے ہیں. تو یہ ہوگی کلی اعتبار سے جہاد کی دو قسمیں، ایک جہاد ابتدائی اور ایک وہ دوسرے جہاد دفاعی. ان دونوں کے مجموعے کا نام ہے جہاد. اب آئیے امیر المومنین جو فرماتے ہیں ان الجہاد باب من ابواب الجنہ، جہاد بہشت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. فتحہ اللہ لخاصۃ اولیائہ، پروردگار عالم نے اس دروازے کو اپنے مخصوص اولیاء کے لیے کھولا ہے. یعنی اے انسان، اے مومن، آپ جب اس دنیا میں آئے ہیں، جس طریقے سے آپ کے اوپر نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، اسی اعتبار سے آپ کے اوپر جہاد بھی واجب ہے. اب یہ انتظار کرو کہ جب وہ حکم دینے والا آئے تو اس ٹائم میں یہ مت سوچیے گا کہ ابھی تو میرا ابھی چین نہیں ہوا ہے، اب میری جوانی ہے، میں نے ابھی کوئی کام نہیں کیا. جی نہیں، جس طریقے سے نماز واجب ہے یہ چیزیں بھی واجب ہیں. ایک دوسری شرط ہے جہاد کے لیے، وہ یہ ہے جہاد عبادت ہے. جس طریقے سے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے. آپ فرض کریں صبح سے لے کر کے شام تک کھائیں پیے نہیں، نیت آپ نے نہیں کی، تو کیا یہ آپ کا روزہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا، نیت آپ نے نہیں کی. اور نیت کیا کرتے ہیں؟ میں روزہ رکھتا ہوں ماہ مبارک رمضان کا واجب قربتاً الی اللہ، یہ نیت کرتے ہیں یا نہیں کہ خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے. اگر یہ نیت آپ نے نہیں کی تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا. جہاد بھی ایسے ہی ہے. جہاد میں بھی جانے کے لیے نیت کرنی پڑے گی کہ اے اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے، توجہ کیجیے گا، اے خدا میں تجھے راضی کرنے کے لیے میں یہ کام انجام دے رہا ہوں، میں یہ جہاد کر رہا ہوں واجب قربتاً الی اللہ، تاکہ تیرا قرب حاصل ہو. اب جب یہ نیت ہوگی تو وہاں پہ مال، پیسہ، بنگلہ، گاڑی، اب کفار کا لشکر ہے اور جا کے ان کے حملہ کرتے ہیں. جب حملہ کریں گے تو مریں گے تو ان کے بہت سارے مال ہیں، ہم لے کے آئیں گے. جی نہیں، یہ مجاہد نہیں ہے، یہ جہاد نہیں ہے، کیونکہ قربتاً الی اللہ یہ جہاد نہیں ہے. ہاں قربتاً الی اللہ جہاد اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہے کہ مولا کائنات سوار ہیں ایک شخص پہ، وہ شخص اہانت کرتا ہے، توہین کرتا ہے مولا کی خدمت میں. وہ مولا کی خدمت میں جب توہین کرتا ہے تو مولا ایک طرف ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آ کے پھر حملہ کر کے انہیں مار دیتے ہیں، واصل جہنم کر دیتے ہیں. تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ جب اس نے میری شان میں گستاخی کی تو خدا کی رضایت کے ساتھ وہ میرا غصہ بھی شامل ہو گیا تھا، میری ذات کا. اور چونکہ میں قربتاً الی اللہ جہاد کر رہا تھا تو یہ چیزیں آڑے آ جاتی، اس وجہ سے میں گھوم پھر کے اپنے غصے کو ختم کر کے خدا کی رضایت کی وجہ سے میں نے اسے قتل کیا ہے اور واصل جہنم کیا ہے. اور کیا آپ نے کہ جہاد کے لیے یہ شرط ہے. امام معصوم نمبر 2 قربتاً الی اللہ، اور اس کے بعد مال بھی ہونا چاہیے، پیسہ بھی ہونا، سواری بھی اپنی ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ جہاد بھی وہ بقول علامہ اقبال کے زحمت سے روزہ کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر ہمارا تو غریب. غریب بیچارے ہیں جو خدا کا نمازی وہ پڑھیں، روزہ بھی وہ رکھے. عمرہ نشے دولت میں ہے غافل ہم سے، عمرہ پیسے والے نشے دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے. دین جو ہے وہ غربا کے دم سے زندہ ہے. لیکن جہاد کے لیے یہ ہے کہ جہاد کے لیے آپ کے اندر توانائی، اور یہ جہاد کے وہ اخلاقی حوالے سے دیکھیے کہ آپ کے اندر وہ توانائی ہونی چاہیے
بالکل بوڑھا نہیں ہو، جوان ہو. مجھے یہاں پہ ایک یاد پڑتا ہے، میں یہاں پہ ایک حاشیہ لگا رہا ہوں. آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں جمعے کا جب دن چھٹیوں کا ہوا کرتا تھا، تو کیونکہ چھٹیاں ہوتی تھی تو ہمارے اکثر جوان دعائے خطبہ جمعے کے دن پڑھا کرتے تھے، اور حکم بھی یہ مستحب بھی یہ ہے کہ ہم دعائے خطبہ جمعے کے دن پڑھیں. لیکن اس جمعے کی چھٹی چونکہ ختم ہو گئی، اتوار کی چھٹی آ گئی، اب وہ دعائے خطبہ پھر اتوار کو آ گئی، اور وہ جمعے کے دن دعائے خطبہ نہیں آئے. یعنی یہ امام زمانہ سے ہم یہ عرض کریں کہ مولا اگر آپ اتوار کے دن ظہور فرمائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، اور اگر جمعے کے دن آپ نے ظہور فرمایا تو ہم اپنے آفس میں چلے جائیں گے. یہی ہے نا، یہ نہیں ہونا چاہیے. امام کا دستور ملا. اب یہ نہیں کہ میں جوان ہوں، بوڑھا ہوں، بوڑھا بھی اگر مقابلہ کر سکتا ہے تو اٹھے. سانحہ کربلا میں ایک بوڑھا شخص تھا کہ اس کی آنکھوں کی یہ جو ارکروں کے ابرو جو ہیں یہ اس کی آنکھوں میں پڑ رہے تھے، اس قدر وہ بوڑھا تھا اور بالکل سفید تھے. لیکن جب مولا نے دستور دیا کہ اٹھو تو یہی ایک جوان کو بلاتا ہے کہ میری کمر کو باندھو اور اپنے بال اپنے بچے سے سیدھے کرائے، اور وہ تیر و کمان لے کے اسی بوڑھے نے اسی جذبے جہاد کے تحت بہت سارے یزیدیوں کو واسطے جہنم بھی اس نے کیا ہے. یہ ہے، یہ ہو گئی جہاد کے لیے اخلاقی اعتبار سے کہ جوان بوڑھا زمین گیر نہ ہو، مریض نہ ہو. عورتوں میں جہاد نہیں ہے. اور یہ جہاد اس کے بعد پھر جب جہاد کے لیے جائے تو کیسے، میں نتیجہ بعد میں نکالتا ہوں، جہاد کے لیے جائے کیسے. اب یہاں سے آپ کو اسلام کے اخلاقی اور مذہب جعفری کے وہ اخلاقی پیغام کو دیکھیے ذرا کہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مجاہدین کو مقابلے کے لیے روانہ کیا کرتے تھے تو کیا تاکید اور کیا حکم دیا کرتے تھے. ایک درود پڑھیے گا. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم جب بھی کسی لشکر کو جہاد کے لیے بھیجتے تھے تو فرمایا کرتے تھے، وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ 42 اور 43، سیروا بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ لا تغلوا ولا تنفروا ولا تغدروا ولا تقتلوا شیخا فانیا ولا صبیا ولا امرأة ولا تقطعوا شجرا. یہ دستور ہے. خدا کا نام لے کے جا کے لڑو. یعنی کہ خدا کا نام لے کے جا کے لڑو یعنی تمہارا مقصد خدا ہونا چاہیے. راہ خدا میں شرکت کرو، اور وہاں سے جو مال ملے تو ان غنائم، یہ غنیمتیں ہیں نا، یہ جو مال ملے مجاہدین کے ہاتھ جو مال آئے تو اس مال میں ایک دوسرے کے اوپر خیانتیں مت کرو. اور کوئی بھی اگر قتل ہو جائے تو اسے مسلح عربی میں کہتے ہیں کہ اس کے کان کو مت کاٹو، ان کے ہونٹوں کو مت کاٹا کرو. کہ اگرچہ وہ تمہارا دشمن ہے، اگرچہ وہ تم سے وہ کافر تھا، لیکن وہ قتل ہونے کے بعد اس کی انسانیت کی حفاظت کرو. اب غور کریں، اس کے بعد فرماتے ہیں ولا تقتلوا شیخا فانیا، جو بوڑھے ہیں انہیں قتل مت کرو، ولا صبیا، بچوں کو قتل مت کرو، ولا امرأة، عورتوں کو قتل مت کرو، ولا تقطعوا شجرا، اور وہاں پہ جو درخت ہیں انہیں درختوں کو مت اکھاڑا کرو. یہ وہ مجاہدین کو پیغام دیا جاتا تھا کہ جب جاؤ تو اس طریقے سے جاؤ. یہ نہیں کیا کرو کہ اگر وہ عرض کروں کہ قتل ہو گئے ہیں تو تم جو ہے اس کے مقابلے میں ان کی اہانتیں کرو، یہ مت کرو. اور اس کے علاوہ
اگر وہاں پہ کوئی قلعے ہیں تو ان قلعوں کو بھی مت اکھاڑا کرو. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک جگہ پہ فرمایا اوصیک بتقوی اللہ الذی لا بد لک من لقائہ ولا منتہى لک دونہ وهو یملک الدنیا والآخرہ وعلیک بالذی بعثت له وعلیک بالذی یقربک الی اللہ عز وجل فإن بما عند اللہ خلفا من الدنیا. یاد کرو کہ جب بھی تم حملہ کرنا چاہو خدا کو اپنے ذہن میں بٹھایا کرو. یہ وہ دستور ہیں کہ جو مجاہدین اسلام کو جو ہے وہ دیے جاتے تھے. اب ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں, اس کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا کہ اسلام نے جہاد کا دستور کیوں دیا ہے. اخلاقی اعتبار سے درختوں کو مت کاٹو, بوڑھوں کو مت قتل کرو, عورتوں کو قتل مت کرو, بچوں کو قتل مت کرو, جو بالکل بیمار ہیں انہیں قتل مت کرو, ان کے گھروں کو جلا نہیں. یہ دستور دینے کے بعد اور اوپر سے اپنے نظریے کے لیے پہلے ان کو دعوت دو. اگر وہ دعوت قبول کرتے ہیں کافر ذمہ, اگر وہ تمہاری دعوت قبول کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری حکومت میں رہ کے جو اسلامی حکمران ٹیکس معین کریں گے وہ ہم دیتے رہیں گے, تو تمہارے اوپر واجب ہے کہ ان کا احترام کرو. لیکن اگر وہ اسلامی دستور کی حمایت نہیں کرتے ہیں تو اس نے اعلان جنگ کیا ہے, نہ کہ تم نے اعلان جنگ کیا ہے. نہیں کیا غور آپ نے؟ یعنی آپ کفار تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت میں رہتے ہو تو یہ شرائط ہیں. ان شرائط میں کیا ہے؟ علل اعلان تم شراب نہیں پیو گے, جو ہمارے اسلامی نظریے کے مطابق جو حرام چیزیں ہیں انہیں تم انجام نہیں دو گے, ہماری خواتین اور بچوں کے ساتھ تم کوئی ناروا سلوک نہیں کرو گے. اگر وہ شرائط میں عمل کرتے ہیں تو ٹھیک, جب وہ شرائط میں عمل کیا تو وہ اور ایک مسلمان جس طریقے سے وہ محترم ہے یہ بھی ایک محترم ہو جائے گا. لیکن اگر وہ قبول نہیں کرتے ہیں تو یعنی جنگ کی ابتدا وہ کر رہا ہے, تم نہیں کر رہے ہو. اب انہیں سبق سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ تم انہیں کوئی درس دو کہ جس کو جہاد ابتدائی کہا جاتا ہے. یہ وہ پیغام ہے اسلام کا, اور ساتھ میں یہ اخلاقی اعتبار سے کہ دیکھو جب تم جا رہے ہو تو ان بوڑھوں کو خواتین کو بھی قتل مت کرو. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ اسلام کا جو جہاد کا دستور ہے وہ سراسر اخلاق سے بھرا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ آج کے دور میں کچھ نام نہاد لوگوں نے مقدس جہاد کے نام کو اتنا گھٹیا اور کثیر کر دیا ہے کہ افغانستان میں جب طالبان کی حکومت تھی تو کس کی داڑھی نہیں ہوتی تھی تو قطعے سے بھی مار دو, اور اگر ہوتی تھی تو وہ ایک کپڑا لے کے آتے تھے اور اس کی داڑھی کے اوپر رکھتے تھے کہ اگر بال جو ہے وہ جلے جاتے, یعنی تم نے 2-3 مرتبہ پہلے داڑھی منڈوائی ہے, تمہارے اوپر بھی واجب ہے, تمہارے اوپر بھی ہم تمہیں بھی سزا دیں گے. اگر کوئی مر جاتا تھا دیکھتے تھے کہ داڑھی منڈی ہوئی ہے تو اس کو پتہ نہیں کیا کچھ سلوک کیا کرتے تھے. یہ جہاد نہیں ہے, یہ جہاد کے نام کو خراب کرنا ہے. یہ ایک کی مساجد میں جا کے دوسروں کی مساجد میں وہ دہشت گردی پھیلانا اور اسے جہاد کا نام دینا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ مساجد میں حملوں کی ابتدا 19 رمضان سے ہوئی ہے. یہ پہلی دہشت گردی وہ اپنے ملزم نے کی اور وہ دہشت گردی کا شکار علی نے بھی طالب ہوئے ہیں. یہی وہ نظریہ دونوں طرف سے آ رہا ہے. ایک کی مساجد کو حملہ کیا جا رہا ہے اور دوسرے وہ بتائیں گے پہلا قبول کرتے کہ ہم نے کیا ہے. ہاں ہم سیرت علی میں رہتے ہوئے دہشت گردی کا شکار ہوتے ہیں اور تم ابن ملزم کی سیرت پہ رہتے ہوئے دہشت گردی کر رہے ہو. یہ ہے اسلام. یہ کہتا ہے نہیں کہ عرض کرو کہ جہاد کے مقدس پیغام کو جو ہے وہ تم اس طریقے سے خراب کرو. برادر یہ ایک جہاد, یہ ایک کہ جس کا تعلق مارنے پہ ہو, ایک دوسرا جہاد ہے. اگرچہ ٹائم بہت ہو چکا ہے, میں جلدی جو وہ ختم کرتا ہوں. ایک اور جہاد جو اس دور میں ہے وہ ہے دشمن آپ کے اوپر ٹینک نہیں بھیج رہا ہے, دشمن آپ کو گولیاں نہیں لگا رہا ہے,
अब दुश्मन एक और साजिश चली है कि इन नौजवानों के ज़हन को कैसे अपनी तरफ खींचे। उसका नाम ये रखा है आइडियल्स हमारे चेंज करती है। नमूने अमल, एक जवान से पूछे आपकी आइडियल शख्सियत, अब वो कोई फिल्म स्टार का नाम ले लेता है, क्रिकेट के खिलाड़ी का नाम ले लेता है, किसी पर और तरह के गुंडा सियासतदान के जिसका काम जो है वो भत्ताखोरी है, उनका नाम लेके ये जवान जो अमीरुल मोमिनीन का मानने वाला, जो हुसैन मजलूम का मानने वाला है, ये यलगार हुई है सकाफत के एतबार से, फरहंग के एतबार से, कल्चर के एतबार से। तो यहाँ पर भी जिहाद है। यही वो राज है कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, तशरीफ फरमा थे, पैगम्बर अकरम तशरीफ फरमा थे कि लश्कर इस्लामी जंग से फातेह होके वापस आई तो पैगम्बर अकरम ने फरमाया मरहबा उस लश्कर पे जो छोटे से जहाज में तो कामयाब होके आया है, एक बड़ा जहाज उनके लिए है। तो पूछा गया कि वो कौन सा जहाज है? फरमाया अपने अंदर के साथ जहाज, ये भी जहाज है। अब ये है कि आप जवानों के ऊपर, मैं आपकी खिदमत में एक मिसाल दूं कि दुश्मन किस तरीके से साजिश कर रहा है। साइंसी चीजें हैं, मोटरसाइकिल भी साइंस ही है, गाड़ी कार भी वो, और डिश एंटीना भी, ये दोनों हैं। आप बताइए कि किसके रेट बढ़ रहे हैं और किसके रेट कम हो रहे हैं। जो आपकी जरूरत है उसके रेट बढ़ा रहे हैं, और जो आपकी जरूरत नहीं, जिससे आपकी ज़हनियत खराब हो रही है, उसके रेट को जो घटाया जा रहा है, ताकि आपके घर में वो घटिया और वो बेहुदा फिल्में चले। इसी से मुतासिर होकर एक जवान कि जो आए मासूमीन की सीरत में उसे चलना चाहिए, वो इस सीरत को छोड़ के एक दूसरे की रविश को इख्तियार करता है। और क्योंकि दुश्मन ने ये हमला किया है तो इसका मुकाबला भी करना चाहिए जिहाद के जरिए। वो जिहाद क्या है? यहाँ पर कुछ तलवार नहीं है, बल्कि यहाँ पे जिहाद वो अकबर जिहाद है कि अपने अंदर में इन घटिया चीजों के नफरत का दरमला इजहार करें और तकवा और परहेजगारी को जरिया बनाए ताकि आप इससे मुकाबला कर सके। लेकिन दुश्मन तो बहुत होशियार है, उसने तो कसम खा के खुदा के लिए कहा था कि बड़े इज्जत का मेरे खुदा मैं इन्हें अगवा करूंगा, मैं इनके ऊपर हमले करूंगा। शैतान ने यही कहा था ना। वो क्या हमले हैं? वो हमारी नफ्सियात से, हमारी सोचें, हमारे नजरियात को और हमारी तर्ज तफक्कुर को शैतान ने जो है वो खत्म कर दी है, अपनी तरफ खींच ली। यही सबब है कि आज किसी जवान से पूछे आपकी आइडियल शख्सियत, जवान हजरत अली अकबर का नाम नहीं लेता है, किसी और का नाम ले लेता है। यही अलम है हजरत अबुल फजल अब्बास का। मुहर्रम के दिनों में तो इसे उठाएंगे और मुहर्रम के बाद बदमाशों के झंडे आ जाते हैं। जिस जबान से या अली और या हुसैन के नारे लगाते थे, अब वही जबान जियो फलां और भेज फलां के नारे लग रहे हैं। ये भी एक फरहंगी और ये भी एक दुश्मन की साजिश है कि किस तरीके से इनको खोखला किया जाए कि जाहिरी एतबार से तो ये मोमिन हो, जाहिरी एतबार से तो ये शिया हो, लेकिन इनके अंदर को जो खोखला किया जाए, ये दुश्मन का हमला है। और इसके मुकाबले के लिए भी मुजाहिदीन को तैयार करना पड़ेगा। वो कौन से मुजाहिद हैं? तारीख में ऐसे मुजाहिद भी भरे पड़े हैं, और अगर इस दौर में ऐसे मुजाहिदीन को आप देखना चाहते हैं तो सैयद हसन नसरुल्लाह बेहतरीन मिसाल है कि उन जवानों की तरबियत की है कि वो जवान मशरिक और मगरिब के इन साजिशों में नहीं आए, बल्कि लब्बैक या हुसैन का नारा लगा के वो हुसैन बिन अली के जिहाद में वो शामिल हो गए थे। दोस्तों, बुजुर्गों, बस मैंने यही वो चीजें जो मुझे अर्ज करनी थी, और अगर से बहुत सारी चीजें जो है वो रह गई हैं, लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से मैं वो बयान नहीं कर सकता हूँ। खुलासा अर्ज करूँ आपकी खिदमत में कि जिहाद की दो किस्में, जिहाद इब्तिदाई है
اور جہاد دفاعی ہے. ابتدائی جہاد انبیاء اور ائمہ دستور دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ کچھ اسباب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے. اس کے علاوہ جہاد دفاعی ہے. وہ جہاد دفاعی کا حکم مرجع اور مجتہد بھی دے سکتا ہے کہ جب اسلام پہ حملہ ہو، جب تشیع پہ حملہ ہو تو اس کا وہ مقابلہ مراجع اور مجتہدین بھی کر سکتے ہیں. یہ ہے ایک جہاد. اس کے علاوہ دوسرا جہاد ہے کلچرلی جہاد ہے، اقتصادی جہاد ہے. بہت سارے جہاد ہیں کہ ان کا بھی مقابلہ ہمیں کرنا چاہیے. جب یہ تمام چیزیں آپ کے اور ہمارے ذہن میں آ جائیں گی تو اب وہ قرآن مجید کی بھی آیت کہ راہ خدا میں یہ جہاد کرتے ہیں، سبیل اللہ، خدا کے راہ میں یہ جہاد کرتے ہیں. وہ سبیل خدا کے یعنی جو بھی نیکیاں ہیں یہ ان کے لیے جہاد کرتے ہیں. یا مثلا فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین، خدا نے فضیلت دی ہے مجاہدوں کو. کون سے مجاہد؟ راہ خدا میں. راہ خدا میں کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ابھی دشمن نہیں ہے تو ابھی یہ مجاہد نہیں ہے. یہی مجاہد ہیں. اگر دشمن کی سازشوں کو سمجھ کے اس کا مقابلہ کرتے تو یہی وہ مجاہدانہ کردار ادا کر سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ہمارے ملک کے حالات آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے. تعداد کمی ہو رہی ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے اور کچھ سیاسی جانوروں کی ناپاک سیاست کی وجہ سے میرے مسلمان بھائیوں کا بے گناہ قتل و غارت ہو رہا ہے، انسانیت کا بے گناہ قتل و غارت ہو رہا ہے. اس حوالے میں اسلام ایسے حالات میں ہمیں کیا درد دیتا ہے کہ کیا ہم انتظار کریں کہ یہ لوگ کل آ کر آج ہمارے مسلمان بھائیوں کو مارتے ہیں، کل آ کر ہمیں بھی ماریں، یا پھر ان سے لڑنے کا اسلام حکم ہو؟ کون ہے جو حملہ کر رہا ہے؟ کون ہے؟ دہشت گرد کون کر رہا ہے؟ سب کو پتا ہے. نام تو میں نہیں لے سکتا. مجھے پتا نہیں کہ وہ کون لوگ ہیں. آپ کے سامنے کیا آپ کو نہیں ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن وہ کون سے لوگ ہیں؟ کون لوگ ہیں کہ جو حملہ کر رہے ہیں؟ مشخص کر سکتے یہ واضح اور کلیئر ہے. جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو ہمارے ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے، ہمارے نوبل اسلام کو نقصان پہنچا رہی ہے. میں مانتا ہوں. آپ نے ان کا تذکرہ کیا کہ کچھ لوگ ہیں جو اسلام میں جہاد کا غلط تصور بن کر بے گناہ انسانوں کا قتل و غارت کر رہے ہیں. ان لوگوں کی طرف میرا اشارہ ہے. ان لوگوں کے بارے میں کیا اسلام کہتا ہے کہ میں آپ کی بات سمجھ گیا. دیکھیے، نمبر اول تو یہ ہے کہ آپ آپس میں اتحاد کریں. دیکھیے یہ کیوں مساجد پیش ہے. یہ قرآن مجید سے آیا ہے، لا تنازعوا ولا تفشلوا فتذهب ريحكم. آپس میں جھگڑا مت کرو، منتشر ہو جاؤ گے. آپس میں جھگڑے مت کرو. اگر آپس میں لڑتے رہو گے فتذهب ريحكم ہو جائے گی. یہ طاقت ختم ہونے کی وجہ سے ہی یہ کام ہو. پہلے آپس میں آپ اتحاد کریں. جب اتحاد کریں گے تو دشمن اب خود کرے گا آپ سے. آپ کو وہ منظر یاد ہوگا جب متحد تھے آپ پر کوئی حملہ نہیں ہوتا تھا. ادھر سے آپ منتشر ہوئے ہیں، یہ حملے ہو گئے ہیں. ایک آدمی ہے تمنا ہے، اس کا اور کوئی دل نہیں، ان کے اوپر بھی دھیان واجب ہے. دیکھیے، اگر امام کا دستور آ گیا تو وہ امام کے ہی مطابق سے آپ کو کہا کہ آپ جائیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولا میں گھر میں اکیلا ہوں. وہ امام کہیں گے ٹھیک ہے، اس کے اخراجات ہم برداشت کرتے ہیں، آپ جاؤ. واجب ہو جائے گا آپ کو برکم. میں امام کی بات کر رہا ہوں، امام کی بات کر رہا ہوں. آپ ہاں وہ آپ کے نفس سے اگر کوئی کسی مجبور کو جہاد نہیں کر سکتے تو گناہگار بنے گا. اگر وہ جہاد کرتا ہے وہ قتل ہو گئے شہید ہو گئے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اور خاموش ہو گئے، خاموش ہو جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسے ضرورت ہوگی اور کسی اور پہ جا کے حملہ کرے گا. وہ گناہگار بن گئے نہیں بنے. وہ ایک گناہگار نہیں بنے گا، اس کا نقصان اپنا ہوگا نا. معلوم سے چھین گیا ہے لیکن وہ درخت شمار کیا گیا. مر گیا تو شہید. جی ہاں.
آپ نے فرمایا کہ عورت پر جہاد فرض نہیں ہے، جی جبکہ جہاد کی بہت سارے احکام ہیں، تو میں عورت کی جہاد کر سکتی ہوں؟ نہیں، جہاد عورت پر جہاد واجب نہیں. جہاد کی تو وہ جہاد دیکھیں بات جو جہاد کی ہو رہی ہے، ہاں وہ دوسرے جہاد کو ہیں. عورت کے لیے جہاد یہ ہے شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ. ہاں تو یہ ہے کہ عورت کے لیے جہاد یہ ہے اپنے شوہر کی بہت خدمت کرے.